بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 19 جون ہے سال 2022۔ امپورٹڈ وزیر اعظم کے قدم لڑکھڑا گئے، 4 سینئر افسران نے بغاوت کر دی ہے۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کا صفایا، آج قوم سڑکوں پر ہے۔ لیگی لوٹے کس طرح عوام میں جا کر رسوا ہو رہے ہیں، اور لیگی لوٹوں کی مدد کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ اب پولیس بھی میدان میں اتر چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا، انہی پر فائرنگ کرنا، یہ ضمنی انتخابات کو خونی بنانے کے لیے پورا کھیل کیا ہو رہا ہے، اس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پارلیمانی نظام جو ہے، آپ کو علم ہے، اس کے اندر گھوڑوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی گھوڑے پھر لوٹے بنتے ہیں اور ہمیں بڑے برے لگتے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کے اندر وہ موجود تھے، اب لوٹے ہوئے اور مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوئے۔ ایک معاہدہ کیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے بھان متی کے کنبے کو جوڑ کر ہم نے الیکشن میں لانا ہے، یعنی ان کو حکومت دینی ہے۔ حکومت تو آ گئی ہے، لیکن زرداری جو نون لیگ کے ساتھ کر گیا ہے، اب ان کے ایم این ایز اور وزراء بھی نجی محفلوں کے اندر اس کا واضح اظہار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کس طرح اپنی اپوائنٹمنٹس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو نوکریاں بھی دینی شروع کر دی ہیں، اور پھر کھل کر کھیل رہے ہیں، اور اگلی حکومت لینے کے لیے اپنی منصوبہ بندی آصف زرداری کر رہا ہے۔ اور نون لیگ کے حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ وہ اگلی سیاست سے ایک مرتبہ پھر وہ باہر ہو جائے گی۔ لیکن ان کے پرانے ہتھکنڈے یہ ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو، پولیس افسران کو، دیگر محکموں کو ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر غنڈہ گردی اور بدماشی کے ذریعے وہ اپنے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، جیسے 20 لوٹوں کو اب ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ نون لیگ جو ہے اس وقت خود ان کے لوگوں کے اندر بڑی مایوسی ہے، لوگ بیٹھ نہیں رہے۔ جو پرانے نون لیگی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکٹ ان کا حق تھا، لیکن لوٹوں کو دے دیا گیا، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی دے رہے ہیں، اگلے انتخابات میں نہیں دیں گے۔ تو لوٹے بھی اب بفرے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن تو اپنی ساکھ ختم کر چکا ہے۔ سکندر مرزا کی سربراہی میں جو الیکشن کمیشن ہے، وہ ایک حلقے کے اندر الیکشن نہیں کروا سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی نوکری کے اندر سب کچھ چلا گیا ہے۔ گزشتہ شب جو لاہور کے اندر فائرنگ ہوئی نذیر چوہان کے حلقے کے اندر، اور خود نذیر چوہان اس کی کمان کر رہا تھا، جیسے رپورٹ ہوا اور بتایا گیا کہ پھر وہ پی ٹی آئی کا جو پورا ایک کیمپ ہے، وہاں فائرنگ بھی کی گئی۔ جو امیدوار ہیں ان کے بیٹے جو ہے شبیر گجر کے بیٹے کو زخمی کیا گیا، وہ ہاسپٹل میں ہے، اور الٹا آج پولیس جو ہے وہ انہی مظلوموں کے خلاف چڑھ دوڑی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 15 کارکنان اس وقت کی رپورٹس کے مطابق گرفتار کیے گئے ہیں، اور یہ خوف و ہراس پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، مہنگائی ہے، اور انہوں نے آ کر عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور پھر عمران خان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے۔ پھر مقابلے میں امیدوار ایک لوٹا ہے، جو اس پوری طرح لوٹا ہونے کے بعد وہ ضمیر فروشی کی، تو اس وجہ سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ جب لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کھری کھری سناتے ہیں، پھر جو اس وقت مسائل ہیں وہ بھی اجاگر ہوتے ہیں، اور آپ نے آ کر دیا کیا ہے۔ تو یہ جو ضلالت اور رسوائی ہے نون لیگ کے وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹس پہنچا دی گئی ہیں کہ میرٹ پر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو اب ان کو پتہ ہے کہ میرٹ پر الیکشن جیت نہیں سکتے، تو ہمیں اپنے ہتھکنڈے استعمال کرنے ہیں، ہم نے عملے کو مینج کرنا ہے، ہم نے الیکشن کمیشن آلریڈی ہمارا ساتھ ہے، پھر پنجاب پولیس جو ہے اس کو بھی ہم نے مینج کرنا ہے، خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ اور آج وہ لیگی گلو بٹوں کو گرفتار کرنے کے بجائے وہ پولیس جو ہے وہ وہاں پر چڑھ دوڑی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے جو اس لاہور کے واقعے کا نوٹس لیا ہے، اس کی رپورٹ بھی آئی جی نے دینی ہے، آئی جی سے مانگ لی ہے وہ رپورٹ۔ تو آئی جی کون سی رپورٹ دے گا جس پر آلریڈی جس نے ظلم اور بربریت کی ہے 25 مئی کو؟ تو یہ ایک ملی بھگت کے ذریعے خوف و ہراس پھیلایا جائے گا، اسی طرح خون خرابہ ہوگا، اور جیسے لگتا ہے ان کا ارادہ، تو وہ خون خرابے کی تمام ذمہ داری اس وقت کا الیکشن کمیشن اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور مریم نواز کا جو کھوکھر گروپ اور سارے لوگ ہیں ان کی بنتی ہے، اور یہ چیزیں ظاہر ہے پوری کرنے کی کوشش کی جائیں گی، تاکہ کسی بھی صورت کے اندر ہم نے الیکشن نہیں جیتنے دینا پی ٹی آئی کو۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آج مہنگائی کے حوالے سے یہ جو پورا صفایا ہو رہا ہے نون لیگ کا، اس کا ایک بڑا حد یہ ہے کہ آج عوام مہنگائی کے نام پر جو مارچ ہو رہا ہے،
اس کے اندر پوری طرح پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ ہر ضلع کے اندر لاہور، کراچی، اسلام آباد پنڈی چونکہ بارش ہو گئی ہے تو یہ مارچ اس میں کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ ایک اساتذہ جو ہے وہ بھی اپنا مطالبہ لے کر بنی گالہ آئے ہیں، تو یہ بنی گالہ بھیجنے کی یہ جو تاریخ ہے یہ کس نے ان کو دی ہے، یہ بھی حیران کن ہے۔ لوگ اس پر بہرحال سوچ رہے ہیں، تو لوگ بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں خان کی پکار پر اس وقت پورا پاکستان ہر جگہ جو ہے وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی سوال وہی ہے، لوگ عدم اعتماد بھی کر رہے ہیں، جہاں بیٹھیں گے ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے مہنگائی کی ہے، جس طرح ملک کو برباد کیا ہے، جس طرح ایک سازش کا شکار اس ملک کو کیا گیا اور امریکہ کی غلامی میں دینے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے صرف اپنے چند کیسز کو ختم کرنے کے لیے۔ پورا ملک کی ساکھ داؤ پر لگا دی گئی ہے۔ صرف ایک جنرل فیض حمید وہ کہیں آرمی چیف نہ بن جائے، پورے ملک کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا گیا ہے، جس طریقے سے خود خرم دستگیر اور رانا ثناء اللہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اب عوام جو ہے آج بڑی تعداد میں نکلی ہے، لیکن عوام جب لیڈر کے انتظار کے بغیر اپنے مسائل پر خود نکلے گی تو پھر اس دن انقلاب آئے گا۔ ابھی تو یہ پی ٹی آئی کا احتجاج نہیں، یہ ملک کی بقا کا احتجاج اگر بنے گا، اور جو ملک کو برباد جنہوں نے کیا ہے وہ اگر صحیح ہوں گے تو پھر ادارے کبھی بھی عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اداروں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ادارہ ہو ہمیں دلیل کے ساتھ تنقید کرنی ہے، گالم گلوچ نہیں کرنا، غیر اخلاقی طور پر ہم نے پیش نہیں آنا، اس سے کیس جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ اگلی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لاہور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رپورٹڈلی بتایا گیا ہے 15 پولیس گاڑیوں پر یہ نفری آئی ہے اللہ چوک پر، اور وہاں پر چھاپا مارا ہے جو پی ٹی آئی کا دفتر ہے، یعنی فائرنگ بھی ان پر ہوئی ہے اور پھر جوابی فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور اب انہی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جو اصل گلو بٹ ہیں ان کو پولیس بچاتی ہے۔ چونکہ پنجاب پولیس ہمیشہ نظر آتا ہے اکثریت وہ نون لیگ کے نوکر بن کر کام کرتے ہیں جب یہ اقتدار میں آتے ہیں۔ اب پی پی 167 میں ہونے والے الیکشن کے اندر یہ رات کو جو واقعہ ہوا ہے، خالد گجر جو بھائی ہے شبیر گجر کا، اور ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس پورے معاملے کے ساتھ ہے کہ یہاں پر 4 پولیس افسران انہوں نے جو شہباز شریف، حمزہ شہباز کے جو افسران ہیں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ جس طریقے سے ایک یہاں پر اجلاس ہو رہا ہے، ایک اجلاس پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے اور ایک اجلاس ایوان اقبال لاہور میں ہو رہا ہے جہاں پر ایک بجٹ پاس کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ 2 اجلاس، ایک تو اس میں غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، سپیکر کی موجودگی میں ڈپٹی سپیکر کو صدارت دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع ایوان اقبال میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں 4 شعبوں کے سینئر افسران نے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ نون لیگی چینل جیو نے رپورٹ کیا ہے، اور پھر میں نے کنفرم کیا ہے اس کو۔ جیو نیوز کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قائم مقام سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب، یعنی اصل جو پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری ہیں وہ ہیں محمد خان بھٹی، وہ کہتے ہیں کہ اجلاس وہی ہے جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے اور سپیکر کی صدارت میں ہو رہا ہے، وہی قانونی جو ہے وہ اجلاس ہے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں آنے کا پنجاب اسمبلی عامر حبیب نے افسران کو اجلاس میں بلانے کا حکم دیا، اور ان کو کس نے حکم دیا؟ دیر ہے حمزہ شہباز نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں قانون سازی، رپورٹنگ، اسٹیٹ اور سیکیورٹی کے سربراہان کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا، تاہم ان شعبوں کے افسران نے ایوان اقبال اجلاس میں پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ضمن میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی نے کہا ہے کہ اس حکم نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یعنی جو حمزہ شہباز کی حکومت کے لوگ جو ان کے تھرو جا رہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس حکم نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اسپیکر اور سیکرٹری کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر اور قائم مقام سیکرٹری اسمبلی اسٹاف کو نہیں بلا سکتے۔ دوسری طرف ایوان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس بلانے پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کو نوٹس کی کاپی ارسال کر دی گئی ہے، اور صدر مملکت سے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس کرانے پر تحریک انصاف کے رکن اسمبلی
जुनैब उमैर ने अदर सदीक के तवसत से ये कानूनी कार्रवाई की है। तो अब एक तरफ अफसरान जो है उन्होंने बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया है, फिर दूसरी तरफ अवाम ने पुरअमन बगावत कर दिया है। लाखों लोग आज इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। और ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त जो सफ़ीर है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ममालिक के, वो बैठ कर इसको देख रहे हैं कि ये जो है वो धक्के की हुकूमत है। यानी इनको जो सहूलतकार है उन्होंने वैसे ही बिठा दिया है। अवाम इमरान खान के साथ है, जरदारी और बिलावल के मज़े हैं, और अब ये फंस चुके हैं। और यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी को चीन से और तुर्की से दोनों हुकूमतों ने ये बाज़ाब्ता दावत दी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये हुकूमत चंद माह की मेहमान है और लॉन्ग टर्म जो है अवामी मकबूलियत के एतबार से तहरीक इंसाफ वो नंबर 1 जा रही है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो फिर तो लाजमी तहरीक इंसाफ नंबर 1 है। लेकिन जिस तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और मुल्क को मजीद अनारकी की तरफ कुछ लोग जो धकेलना चाहते हैं, और वो इलेक्शन अगर धांधली करेंगे, धांधला करेंगे, जैसे अभी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर बदमाशी नज़र आ रही है, तो यकीनी तौर पर फिर हालात मुल्क के मैं समझता हूँ मजीद गड़बड़ होंगे। तो ये जो तासर है इसको इलेक्शन कमीशन और जो हुकूमत है उसको ज़ायल करने की ज़रूरत है, वरना सलीम साफ़ी और अहमद मीर जैसे टोले के साथ अगर उनकी सुनते रहेंगे तो यकीनन मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं तनज़ली की तरफ जाएगा। और अवाम आप समझ रहे हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, तो एस्टेब्लिशमेंट अवाम के साथ ही खड़ी होती है अल्टीमेटली, और अवाम के साथ उसको खड़ा होना पड़ेगा। और फिर जो आपके साथ होगा वो आपको पहले भी तजर्बा है, लिहाजा उतना बने जितना है। फिरौन बनेंगे तो फिर अवाम पुरअमन बगावत के जरिए आपको कुचल के रख देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।